بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کئی ایک اوصاف بیان کیتے گئے نے، کئی ایک خوبیاں بیان کیتیاں گئیاں نے۔ حضرت ابراہیم دیاں خوبیاں دی اندروں اوصاف دی اندروں ایک وصف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بھی بڑے زیادہ سن۔ جتھے حضرت ابراہیم دی سنت ہے بیٹے نو ذبح کرنا، جتھے حضرت ابراہیم دی سنت ہے حج کرنا، جتھے حضرت ابراہیم دی سنت ہے کہ رب دے گھر بیت اللہ نو تعمیر کرنا، دیگر اور بھی سنتاں، اسی طریقے دنال حضرت ابراہیم دی ایک سنت ہے کہ آپ مہمان نوازی بڑی زیادہ فرمایا کر دے سن۔ تو مہمان نوازی اسلام دا ایک حسن ہے، مہمان نوازی اخلاقیات دے اندر ہے۔ مہمان نوازی دس دیئے کہ بھائی یہ بندہ کتنے کے اخلاق دا مالک ہے، اور مہمان نوازی اللہ پاک نو بھی بڑی پسند ہے اور اللہ پاک دے نبیان نو بھی بڑی پسند ہے۔ سورہ الکہف دے اندر اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ طویل ہے، مگر اپنے عنوان دی مناسبت نال اشارہ کرا۔ حضرت موسیٰ اللہ دے پیغمبر نے اور حضرت خضر دے بارے اختلاف، بعض نے نبی کیا ہے، بعض نے ولی کیا ہے۔ تو خیر دونوں بزرگ سفر کر دے پے نے، سفر کردیاں بھوک بڑی ڈاڈی لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے ایک بستی نظر ہوندی ہے، دل اندر ارادہ ہی لے کے گئے کہ اس بستی اندر داخل ہونے لوگ سانو بزرگ سمجھ کے خدمت کرن گے، کھانا کھلان گے۔ کچھ دیر ملاقات تو بعد، تمام معاملات تو بعد کسی نے کھانا کھلان دا ذکر ہی نہیں کیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان تو خود اظہار فرما دیتا، خود آپ نے دسیا بھائی سانو بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ مگر اس قوم دی، اس علاقے دی بد نصیبی کہ حضرت موسیٰ دے سوال کرن دے باوجود بھی انہاں نے کہا کہ اسی تانوں کھانا کھلانا، اسی تہاڈی مہمان نوازی کرنی نہیں کرنی۔ تو اللہ پاک نو انہاں لوگاں دا اے مہمان نوازی تو انکار کرنا، مسافر بندے نو کھانا نہ کھلانا،
اس قدر اللہ پاک نو ناپسند لگیا ہے قیامت تک لوگ آندے رہن گے سورہ الکہف قرآن دی تلاوت کردے رہن گے اور انہاں لوگاں دی بری عادت اللہ پاک لوگاں نو خبر دیندے رہن گے پتہ چلیا کہ مہمان نوازی رب نو پسند تے رب دے نبیاں نو اور جڑا مہمان نوازی نہیں کردا مسلمان تے ہے مومن مکمل نہیں مگر اللہ پاک نو اے بندہ پسند کیونکہ دے اندر جڑی عادت ہے وہ بڑی پیڑی تے بری عادت ہے تو آئیے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر مہمان نوازی دے حوالے نال حضرت ابراہیم دی جڑی سیرت ہے ایک پہلو ہے خوبی ہے ادھا تذکرہ خیر تو آڈے سامنے رکھنا چاہنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا میرا پیغمبر کیا توانو حضرت ابراہیم دے مقرب مہمانان دی خبر پہنچیے کہ کوئی نہیں پہنچی میرا پیغمبر جڑی اسی توانو خبر دیتی ہے حضرت ابراہیم دے معزز مہمانان دی کیا خبر توانو سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر ارزاں کر دینے سونے آؤ میرے تک خبراں پہنچ گئیاں نے مینو اس خبر دی سمجھ آ گئی ہے مینو اس خبر دا جناب والا علم ہو گیا ہے پتہ چل گیا ہے کون معزز مہمان نے اور حضرت ابراہیم نے کنج مہمان نوازی کی تھی ہے سب تو پہلا جناب والا مہمان دا حق تے میں مہمان نوازی تھے میزبانی کنج گنی چاہی دیئے اللہ پاک دا قرآن اللہ پاک فرما دینے فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون اللہ حضرت ابراہیم دے گھر اندر اے معزز مہمان جدوں داخل ہوئے نا اے عزتاں والے شانہ والے مہمان جدوں داخل ہوئے عزت داخلوا علیہ فقالوا سلاما فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون اللہ اے مہمان داخل اندے جاندے نے تے کہیں دینے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکو میزبان دے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پتہ چلیا مہمان تے میزبان دا پہلا حق کے کسی دے گھر اندر جانا ہے تے جاندے ہیں جناب والا اج نہیں کرنا دروازہ بھی نہیں گٹگٹایا اجازت بھی نہیں لئی تو ہاں میں آ گیا بھائی تو کون ہے بھائی اجازت تو بغیر تو داخل ہو ساڑھے معاشرے اندر انجی ہوندہ ہے نا دروازہ کھلا ہے تے کوئی گٹگٹانا نہیں کوئی اجازت نہیں تے اگے جناب چلے تے پہنچ کے بیبیاں دے وچ پہنچ کے میں آ گیا بھائی سانو پتہ تو ایڈا بے ہدایتہ آ گیا ہے فرمایا انج کرنا
اذ داخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ حضرت ابراہیم دے گھر اندر معزز مہمان آئے تے آکے آندے نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اکو میزبان حضرت ابراہیم پڑھ دینے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پہلا پیغام ملیا، مہمان جاندے پہ ہو، دروازہ گٹگٹانا، دروازہ گٹگٹان تو بعد اگر اجازت مل جائے تے پھر جناب والا کے داخل ہونا ہے، تے داخل ہو کے سلام لینی ہے، تے میزبان دا بھی کم میں مہمان دے سلام دا جواب دوے۔ اے نہیں مہمان جناب والا دور دراز تو سفر کر گیا ہے تے اے دے متھے تو جناب واٹی نہیں لات دے پہ ہے، جے میں ساڑیاں توڑا نہیں سیدھیاں ہونڈیاں ایسی چلن دیا نیند آئیے نا، اے میں اے دے بھی واٹ لات دے۔ وہ ایڈا سفر کر کے آیا بیچارہ نمانا تے اے جناب اپنے متھے تو واٹی نہیں لوندا، وہ سلام لیندہ پیا ہے۔ اے آندہ میں جواب دینا، اے آندہ میرے نال تیری پرانی عداوت چلتی پئی ہے، میں نہیں تیری اسلام دا جواب دینا۔ وہ بیچارہ 2 4 5 10 منٹ بیندہ ہے تے پھر ٹھیٹ ہو کے چلا جاندہ ہے۔ فرمایا انجی کرنا، پہلا پیغام مہمان نو چاہیے اجازت لوے، داخل ہوئے، سلام کہے تے میزبان دا کام میں غصہ گلا سارا ایک سائڈ سے چھڑ دوے، چل کے تیرے گھر اندر آگئے تے تو کی کہنا ہے؟ بولو اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار پہلا حق مہمان تے میزبان دا پہلا پیغام سلام دونا نے کرنی ہے، اجازت لے کے داخل ہونا ہے۔ اگی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے معزز مہمان اور حضرت ابراہیم دی بات سننا ذرا۔ حضرت ابراہیم فرما اللہ پاک دا قرآن فرمایا فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام دعا تو بعد فراغ الی اہلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمانوں جناب ہون انج الگ مہمان خانے اندر بٹھا دیتا ہے۔ آپ جناب والا اپنے گھر اندر چلے گئے فجاء بعجل سمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑا ذبح کیتا ہے، او دا گوشت بنایا ہے، انہوں روسٹ کیتا ہے تے روسٹ کر کے حضرت ابراہیم نے مہمانہ دے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ پتہ چلے آؤ مہمان تیرے گھر اندر آ جائے، اے نہیں کہنا ٹھنڈا لوگے تتا لوگے کہ کچھ بھی نہیں لوگے۔ ہیں زیادہ مولیں جی ہے نا، مہمان آ جائے بھائی جی ٹھنڈا لوگے تتا لوگے کہ کچھ بھی نہیں لوگے۔ او مہمان تے بیچارہ او میزبان مہمان جڑا ہے او بے زبان ہوندہ ہے، او آندہ بھائی جو کرنا ہی کر لے۔ تے مفسرین فرمانے نے جیڑا ٹھنڈا تتا پوچھ دا ہے نا، اے اوہی پوچھ دا ہے جنہیں کوئی خدمت ہے، جنہیں کچھ نہ پلانا ہے اتنا کھلانا ہے۔ وہ اندھا ٹھنڈا لوگے کہ تتا لوگے ہیں، وہ اگلا بیچارہ چپ کر کے بیرند ہے۔ انج کرنا حضرت ابراہیم دی سنت و سیرت و ثابت ہے، مہمان آ جائے انہوں کمرے چ بٹھا دے، الگ مہمان خانے اندر آپ گھر چلا جا، جو گھر اندر میسر ہے مہمان دے سامنے لے آگے تو رکھ دے، مہمان کھا لے گا زمین تے عرشاں والا عرشاں تے تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ ٹھنڈا تتا پوچھنا بھائی، اور ٹھنڈا تتا دے بندہ تاں پوچھے جے بندے جے سمجھ نہ آئے گرمی دا موسم ہے کہ سردی دا موسم ہے۔ گرمی دے موسم چے ٹھنڈا چلتا ہے، ٹھنڈا لے آگے رکھ، سردی دے موسم چے گرم چلتا ہے، گرم لے آگے رکھ۔ یہاں تے تینوں سمجھ نہ آئے تے پھر تے تو پوچھ ٹھنڈا تتا تے جے تینوں رب نے شعور دیتا ہے تے پھر پوچھن دی لوڑ ہے۔
اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا پیغام حضرت ابراہیم دی سیرت چوں، فراغ الی اہلہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اج مہماناں نوں کلیاں چھوڑیا ہے، اپنے گھر اندر چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، بچھڑا بچھڑا جڑا ہے ذبح کیتا ہے، گوشت بنایا ہے، روسٹ بنایا ہے اور مہماناں دے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اگے سنیا جذرا، فرمایا فقربہ الیہم قال الا تاکلون۔ ہن جناب والا اے جڑا گوشت بنایا، روسٹ بنایا، مہماناں دے سامنے رکھیا ہے تے مہمان کھاندے نہیں پے۔ الا تاکلون، حضرت ابراہیم فرما دینے ہوئے اللہ دے بندو، ہوئے میرے مہمانوں الا تاکلون، تسی کھاندے کیوں نہیں جے پے، تسی تناول کیوں نہیں جے کر دے پے۔ تے حضرت ابراہیم انہاں دے چہریاں وال ویندے نے تے حضرت ابراہیم دا چہرہ ویندے نے۔ اے جان دیو معزز مہمان جڑے نے اے اللہ دے پاک ملائکہ نے، اللہ دے پاک فرشتے نے، تے جڑے فرشتے نے او نوری نے تے نوری کھاندے، بولو نوری کھاندے نہیں۔ ایتھے ہر دوسرا بندہ نوری بنے ہے، ہر تیسرا بندہ جناب والا آندہ ہے میں نوراں میں نوراں، تے رگڑا بھی چنگا دئی جاندہ ہے تے نوری بھی بنیا بیٹھا ہے۔ انج نہیں کرنا۔ حضرت جناب والا ابراہیم دے مہمان جڑے نے فرشتے نے تے فرشتے نوری نے تے نوری کھاندے کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم فرما دینے الا تاکلون، اوہ کھاندے کیوں نہیں جے، اوہ تناول کیوں نہیں جے کر دے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایج کر کے پریشان ہو گئے۔ اللہ دا قرآن بیان کردہ پیا، فرمایا فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اینج جناب والا اپنے دل اندر خوف پیدا کر لیا، ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ ڈرن دی وجہ کیے کھاندے تے کھانا ہی نہیں پہ۔ حضرت ابراہیم کیوں ڈرے نے؟ حضرت ابراہیم اس وجہ تو ڈر گئے۔ سنیا جذرا پنڈوریاں دے عباسیاں ایک گل تیرے پلے نال بننا چاہنا، ذرا ویکھیں کہ ادوں دا معاشرہ کتنا باحیا سی، آج دا معاشرہ کتنا بے غیا بن گیا ہے۔ حضرت ابراہیم پریشان اس وجہ تو گئے، فرمایا الا تاکلون، کھاؤ نا، وہ کھاندے نہیں پہ۔ ادوں دے معاشرے اندر جس گھر اندر چوری کرنی ہے چور اس گھر دا نمک نہیں کھاندا، جس گھر اندر قتل و غارت کرنی ہے نا اس گھر دے اندر ظالم جدوں جاندا ہے تے نمک نہیں کھاندا۔ وجہ کی ہے اگر میں اس گھر دا نمک کھا لیا تے جڑا پلین لے کر گیا ہے وہ پلین میرا ناکام ہو جانا ہے۔ اللہ اللہ چوری نہیں کر سکاں گا، میں قتل و غارت نہیں کر سکاں گا۔ ویر سنیا اندازہ لگانا ادوں دا معاشرہ نمک حرامی نہیں کرتا، نمک حلالی کرتا ہے۔ آج دا معاشرہ نمک حرامی بھی کیتی جاندہ ہے، نمک بھی کھائی جاندہ ہے تے جناب والا ماما بہنہ دیاں عزتاں بھی تھار تھار کیتی جاندہ ہے۔ آج دا معاشرہ جناب والا نمک بھی کھائی جاندہ ہے اور قتل و غارت بھی کیتی جاندہ ہے۔ اللہ جاندہ ہے اوندہ مہمان بن کے جاندہ ڈاکو بن کے، اوندہ مہمان بن کے جاندہ قاتل بن کے پتہ چلے آؤ ادوں دا معاشرہ اتنی تعلیم عام کوئی نہیں سی مگر سمجھداری بڑی زیادہ سی، حیات غیرت بڑی زیادہ سی۔ آج دا معاشرہ پڑھیا لکھیا تے بڑا زیادہ ہے، آج دے معاشرے دے کول علم تے بڑا زیادہ ہے مگر معاشرے اندر تربیت کوئی نہیں، معاشرے اندر حیا کوئی نہیں، معاشرے اندر غیرت نام دی چیز کوئی نہیں۔ فرمایا الا تاکلون، اوے کھاندے کیوں نہیں جے؟ تے ہن اللہ دے پاک ملائکہ آندے نے فبشروہ بغلام علیم، رب دے پیغمبر اسی انسان کوئی نہیں، اسی تے جناب اللہ دے پاک ملائکہ
اللہ دے پاک فرشتے آؤ اللہ اللہ تے اسی کھانا تناول کر دے نہیں کر دے فَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ اسی توانو نیک بیٹے دیاں بشارتاں دین واسطے آئے آؤ اور حضرت لوط پیغمبر دی قوم تے عذاب لے کر کے آئے آؤ تے جدو حضرت ابراہیم نو اے پیغام ملے آؤ تے حضرت ابراہیم بالکل خاموش ہو گئے جدو انہوں نے کیا نا کہ بھائی اسی اللہ دے پاک ملائکہ فرشتے انسانی شکل اندر اسی کھانا تناول کرنا حضرت ابراہیم بالکل خاموش فرمایا ٹھیک ہے بھائی بالکل خاموش حضرت ابراہیم دی سیرت جو مہمان نوازی چو اے بھی پیغام ملیا اگر تو انو کوئی مہمان میزبان مہمان کہہ دوے نا کہ بھائی میں یہ چیز تناول نہیں کرنی تو بالکل خاموش ہو جا اصرار کر کے پریشان نہ کرو وہ انکار کرے گا تسی اصرار کرو گے تناول کر لے گا طبیعت دی جناب والا ڈسٹرب ہو جائے گی حضرت ابراہیم دی سیرت جو بھی پیغام ملے ہے اگر کوئی مہمان کہہ دوے کہ بھائی یہ چیز میں نہیں تناول کرنی تے او دی طبیعت نو مجبور نہ کیتا جائے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار غور کرنا توجہ کرنا ایتی اللہ پاک دا قرآن ہو گیا اور حضرت ابراہیم دی مہمان نوازی دی سیرت دا چیپٹر ہو گیا آئیے جناب حضرت ابراہیم دی سیرت سننا ذرا حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز بڑے قدردان حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے میں بڑے اللہ دی رحمت نال حضرت ابراہیم انی دیر تک کھانا تناول نہیں سی فرمایا کر دے جنی دیر تک انہاں دے دسترخوان تھے کوئی مہمان بیٹھ کر کے کھانا نہ تناول کر دا ایک دن انجدہ آیا کوئی مہمان نہیں آندہ پیا کسی نے جناب والا کھانے دی طلب کوئی نہیں حضرت ابراہیم دے مہمان خانے اندر ہوندہ پیا اللہ انج کر کے جناب صبح 10-11 دا ٹائم ہو گیا ہے حضرت ابراہیم آپ گھروں باہر نکل گئے نے اور جناب والا مہمانوں لبن لگ پے نے ایک بابا جی لبے آئے نا ہاتھ اندر ہیں لاٹھی پکڑیے نا اللہ کوئی 70-80 سال دی عمر ہوئے گی نا حضرت ابراہیم فرما دینے بابا جی آؤ نا میں توانو اپنے گھر لے کے جانا چاہنا اور توانو کھانا کھلانا چاہنا اندازہ لگانا آج اسی کنج دے مسلمانا اندازہ لگانا کہ آج ساڑی سیرت کنج دیئے آج ساڑا کردار کنج دے اللہ ساڑے سکے رشتہ دار دو چارا جان دی اسی پریشان ہو جانے نانا ویر سونے انج نہیں کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بابے دی کوڑ پہنچے دینا تے بابا جی دائیں جات پکڑے فرمایا بابا جی تو آنو میں کھانا کھلانا چاہنا ہے فرمایا پترا کوئی گل نہیں جے تو سانو کھانا کھلانا چاہنا ہے تے میں کھانا کھا لینا ہے تیرے دل دی تمنا پوری کر دینے حضرت ابراہیم اور بابا جی چل دے ہوندے بینے نا حضرت ابراہیم دے گھر اندر داخل ہو گئے جو میسر لیا کے دسترخوان تے رکھ دیتا ہے حضرت ابراہیم فرما دینے بابا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ پڑھئے اللہ دا نام دیجئے اور کھانا تناول کیجئے اتھوے بھی پتہ چلے ہے جدو کھانا تناول کرنا ہے کی پڑھنا ہے بولو جڑے نہیں پڑھ دے ہو بھی بولو کی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو یا بسم اللہ پڑھو ساڑھے تے معاشرے اندر جناب پوکشوک جدو چنگی لگی ہے نا پھر سانو سنتا یاد پھر ساریاں سنتا جناب سین جو نکل جانے ازیان لیا لسیدہ مگا بڑی پیاس لگی لیا روٹیاں کوئی 4-5 فرمایا انجے کرنا رسول اللہ دی سیرت ہے بسم اللہ پڑھئے فرمایا بسم اللہ تسی پڑھ لو اللہ تعالیٰ تو آڑے کھانے نو شیطان دے حملے تو پاک کر دے گا تے جیڑا بسم اللہ نہیں نہ پڑھ دا فرمایا کہ او دے نال شیطان بہ جاندہ ہے تے کار دی روٹیاں پکا کے تھک جاندی آندھی میرے کرمہ واڑے آج تینو بان کی گیا ہے آج روٹیاں جاندیاں کدھر پیانے پتہ ہے کہ بسم اللہ کوئی نہیں پڑھی
فرمایا بسم اللہ تو بغیر کھانا کھانا اللہ اکبر اللہ حضرات دیوگار غور کرنا توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے جناب والا بابا ہے اے کی بسم اللہ پڑھ دے بے او کون اللہ کی دا نام لینا ہے حضرت ابراہیم فرماتے نے بابا جی عمر تے تواڈی 70-80 سال ہو گئے نا سر دے بال سفید ہو گئے نے داڑھی دے بال تواڈے سفید ہو گئے نے تے توانو والے تک کوئی سمجھ نہیں بسم اللہ کیے تے اللہ کون ہے تے کدے نام تو شروع کرنا ہے حضرت ابراہیم فرماتے نے تم بابا جی ہے کون ہے تیرا مذہب کیے اے بابا جی آندے نے میرا مذہب ہے میں مجوسیاں آگ دی پوجا کرن والا آگ نو اپنا الہ تے خدا متن والا میں نو کوئی نہیں پتا بسم اللہ کیے میں نو کوئی نہیں پتا رب کیے میں نو کوئی نہیں پتا کہ اللہ کیے میں نو کوئی نہیں پتا کہ الہ کون ہے میں نو کوئی نہیں پتا مشکل کشا سے آج ترواتے بگڑیاں بنان والا تے سوارن والا کون ہے حضرت ابراہیم دا دل پریشان ہو گیا حضرت ابراہیم فرماتے نے بابا جی میرا دسترخوان جناب والا خالی کرو نا بوجھ ذرا ہلکا کرو نا جاؤ تسی اپنا راہ لو میں توانو کوئی نہیں کھانا کھلانا چاہنا قربان جاواں میں اللہ دی محبت تو قربان جاواں میں اللہ دی انداز تو قربان جاواں میں اللہ دا اپنے بندے نال پیار تو خالق کائنات دا قرآن اللہ پاک فرمانے نے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرکا بربک الکریم اللہ پاک سید اندر فرمانے ہو میرا بندہ میں تیرے نال بڑی محبت کرنا تیرے نال بڑا پیار کرنا میرے تو دور دور نہ جایا کر ہوئے سونیا کیوں دور دور گندہ پیا ہے ہوئے من مونیا کیوں دور دور اندہ پیا ہے ہوئے لاڈ لیا کیوں میرے تو دور دور اندہ پیا ہے ہو پیاریا کیوں میرے تو دور دور اندہ پیا ہے حضرت ابراہیم نے جناب اپنے دسترخوان تو اٹھایا ہے تے بابا جی جناب دسترخوان تو اٹھے نے بیٹھک جو اٹھے نے تے جناب والا اپنا راہ لیا تے چلتے چلتے جان لگے نے نا اللہ پاک نے آسمان نہ تو حضرت جبرائیل نو بھیجے آؤ فرمایا جبرائیل جا جلدی جلدی میرے پیغمبر دی اصلاح کرنا میرے پیغمبر دے کڑو کمیاں ہو گئیاں نے میرے پیغمبر دے کڑو جناب والا ہنج کر کے ایک معاملہ غلط بن گیا ہے اللہ جی کی کرنا ہے فرمایا جا کے میرے پیغمبر نو کہنا جس بابے نو تسی اپنے دسترخوان تو اٹھایا ہے انہوں واپس لے کے آؤ انہوں کھانا کھلاؤ اللہ اللہ نال میرے پیغمبر نو دس کیا نا آج تیرے دسترخوان تے 70-80 سال دی عمر ہے آج تیرے دسترخوان تے آئے آپ نہیں آیا وہ بھی توں لے کے آئے اللہ اللہ تینے تیرے سامنے بسم اللہ نہیں پڑھی تے تو انہوں پکھائی اپنے دسترخوان تو اٹھا دیتا ہے او میرے ابراہیم گل سننا میں رب بھی تے ہاں میں رب نے ماں دے بطن اندر انہوں کھانا کھلایا میں رب نے انہوں ماں دے بطن اندر خوراک پہنچائیے میں رب نے بچپن اندر دے کھانے دا انتظام کیتا ہے میں رب نے لڑک پن اندر دی خوراک دا انتظام کیتا ہے میں رب جوانی اندر انہوں کھانا دیندہ رہا آج 70-80 سال دی عمر ہو گئی ہے نا ابراہیم آج کار کچھ نہیں سکدا محنت مزدوریاں نہیں کر سکدا میں رب آج بھی انہوں کسے رات انہوں پکھا نہیں سون دیتا میں نوں پتہ ہے کہ میں نوں پکار دا نہیں میں نوں پتہ ہے کہ میں نوں یاد کردہ نہیں میں نوں پتہ ہے کہ نے اپنی زبان تو کدی میرا نام نہیں لیا اوہ سونے اوہ رزق دی وجہ تو ڈنڈیاں مارن والے اوہ دولت دی وجہ تو فراڈیاں کرن والے اوہ دولت دی وجہ تو رب نو ناراض کرن والے رب تے انہاں نو
رزق دیندا پیا اگر حلال طریقے نال کمائیں گا کیا رب تینوں بھوکا رہن دے گا؟ نہیں، تیرا ایمان کمزور ہو گیا ہے، تیرا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے، تیرے نظریات غلط کمزور ہو گئے نے۔ حضرت ابراہیم نو فرمایا ابراہیم جلدی کرنا بابے نو لے کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم دوڑ دے جاندے پہنے بابا جی نو گلیاں دے اندروں تلاش کی تھا نا لے کے آئے نے تے حضرت ابراہیم نے جا کے بابا جی دا بازو پکڑیا، فرمایا بابا جی آؤ نا میں تانوں کھانا کھلانا چاہنا ہے۔ تے بابا جی آندے نے نا جوانا پہلا آپ پہلے آندا ہے آپ ہی دسترخوان تو اٹھا دیتا ہے، ہن دوبارہ آپ ہی آ گئے ہیں، گل دسنا معاملہ دسنا ماجرا دس کیے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے آؤ نہ دسترخوان تے رل کے بئیے نالے کھانا تناول کراں گا نالے تانوں گل سڑا دواں گا۔ بابا جی آندے نے نا پہلا ایتھے کھلوتیاں گل بیان ہوئے گی پھر کھانا تناول کرن دا سوچاں گے کھانا تناول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کیونکہ آخر میں بھی عزت داراں میں بھی غیرت منداں، میرے اندر بھی عزتاں تے شرماں تے غیاواں نے۔ حضرت ابراہیم نے ساری گل سنائیے، بابا جی آندے نے واہ ابراہیم اگر تو رب دا پیغمبر ہے او رب میرے نال اتنا پیار کردا پیا ہے 80 سال دی عمر تک میں رب دا نام نہیں پکاریا، آج تو مینوں اپنے دسترخوان تو خالی اٹھایا ہے تے اللہ پاک نے تیری ڈانٹ ڈپٹ کر کے میرے پیچھے توڑ دیتا ہے۔ تیرا رب اتنا کریم تے مہربان ہے جڑا اپنے بندیاں نال اتنا پیار کردا ہے۔ ابراہیم تلی تے تلی رکھ کے اپنا مرید بنا کے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے جے مہمان نوازی تو کر بیگانے بھی تیرے اپنے بن جانے، مہمان نوازی تو کر دشمن بھی تیرے گیت گان تے مجبور ہو جائے گا۔ تے اللہ جان دے ساڑھا تے انداز یہ جدہ ہے کہ ساڑھے اپنے بھی ساڑھے تو دور نے، ساڑھے اپنے بھی ساڑھے دشمن بن گئے۔ حضرت ابراہیم دے مہمان نوازی ویکھ کر کے ایک مجوسی ہے، جان دے ہو مجوسی نو کوئی پتہ نہیں کہ میں آیا کدھروں تے جانا کدھر ہے، وہ کسے دا نام نہیں، انہوں بس یہ کہ آگی میرا سارا کچھ رب دا پیار دیکھئے کہ رب تعالیٰ ایک مجوسی نال پیار کردہ ہے تے رب تیرے نال کتنا پیار کردہ ہے۔ تے مہمان نوازی اپنی زندگی دا معمول بنا لے، حصہ بنا لے، اللہ پاک انشاءاللہ بڑیاں لہراں بیراں کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار اللہ پاک دی محبت دی گل آئیے تینج کہہ لئے او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے، او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے، اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے، او جویں بندیا تیرا سر ایک گئے، او جویں بندیا تیرا سر ایک گئے، اے میرا رحمان دا در ایک گئے، تیرے سر نومی اس نے بنایا، تیرے سر نومی اس نے بنایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ خالق کائنات دا قرآن فرمایا حل اتاکا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے قرآن پاک تو بعد حضرت ابراہیم دی سیرت ایک واقعہ تو بعد میں اللہ دے نبی دا فرمان پڑھنا چاہنا، صحیح البخاری تے غور فرمانا۔ حضرت جناب والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم
یکرم ضعیفہ کو فرمایا جڑا بندہ اللہ تے اور قیامت دے دن تے ایمان رکھ دینا فل یکرم ضعیفہ کو انہوں چاہیے اپنے مہمان دی اچھے طریقے نال خدمت کرے فل یکرم ضعیفہ پکھا تھوڑا جا چلاؤ لائٹ جیا کرے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فل یکرم ضعیفہ فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ سے آہستہ کر دو ایک نمبر تے جا فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ سے اور آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے فرمایا فل یکرم ضعیفہ انہوں چاہیے اپنے مہمان دی کی کرے بولو تے صحیح مہمان آ جا رہے نے خدمت بھی تسلی نال کرے آجے تے بولو بھی تھوڑا جا فرمایا فل یکرم ضعیفہ مہمان دی کی کرنی ہے خدمت کرنی ہے پتہ چلیا کہ جڑا مہمان دی خدمت کرے گا او دا ایمان کامل ہے اور جڑا مہمان دی خدمت نہیں کرے گا حدیث دے مطابق او دا ایمان کامل اور حدیث بھی مستند ہے کتاب بھی مستند ہے تے جڑا پھر بھی عمل نہ کرے تے انہوں تھوڑا جا اپنے غور کرنا چاہیے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار غور کیجئے توجہ کیجئے اللہ دے پاک پیغمبر دا دوسرا فرمان فرمایا وَإِنَّا لِزَوْرِ عَلَيْكَ حَقًّا فرمایا بے شک تواڈے مہمان دا تواڈے تے بڑا ہی حق ہے فرمایا یقیناً تواڈے مہمان دا تواڈے تے بڑا ہی حق ہے اللہ اکبر اللہ یہی وجہ سنا کہ صحابہ کرام اپنے مہمان دی بڑی خدمت فرمایا کرتے سن اپنے مہمان نال جناب والا بڑا پیار فرمایا کرتے سن کتنا پیار تے کتنیاں محبتاں فرمایا کرتے سن اللہ اللہ سنیا جدرا اے بھی صحیح البخاری دی روایت نا اور اللہ پاک دا قرآن اے دی جناب والا اے تفسیر اندر واقعہ موجود ہے سنیا جدرا اللہ دے پاک پیغمبر کر کے جناب مدینہ منورہ اندر نے تے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اس وقت 9 بیویاں موجود نے آپ دا ایک مہمان آیا ہے نا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جاؤ بھئی ہنج کرو نا میرے گھران دے اندروں پتہ کر گیا عائشہ دے گھر دے اندروں پتہ کر گیا کھانا موجود ہے کہ کوئی نہ پتہ کیتا گیا کوئی کھانا نہیں حفصہ دے گھر اندر چلے جاؤ حفصہ دے گھر اندر پتہ کیتا کوئی کھجورا جناب والا کوئی کھانا نہیں سونیا کئی دن ہو گئے نے گھر دے اندر چلہ نہیں چلایا گیا دودھ تے کھجورا تے جناب گزارا کرتے پہ الحمدللہ رب العالمین اللہ دا بڑا شکر گئے اللہ اکبر اللہ 9 بیویاں دے گھراں دے اندروں پتہ کروایا کھانا کوئی نہیں ملیا تے اللہ دے پاک پیغمبر ہے جو مجلس لگی ہے نا فرمایا کون ہے بھئی جڑا میرے مہمان دی خدمت کرے گا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو انصاری صحابی نے کھڑے ہو گئے نے سونیا میں تواڈے مہمان دی خدمت کرانگا فرمایا انہوں نال لے جاؤ خدمت تسلی نالے دی کر دیں جو گھر دے اندر موجود ہے ادھے سامنے پیش کر دیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ہن ہو ہنج کر کے مہمان نو نال لے کر کے آئے اللہ اللہ تے جناب مہمان نو مہمان خانے اندر بٹھا دیتا گھر دے اندر داخل ہو گئے اپنی بیوی نو پوچھیا اللہ دے نبی دا مہمان آیا ہے گھر اندر کچھ کھان واسطے ہے کہ کوئی نہ تے بیوی آندیے میرے سرتاج اے 2 روٹیاں نے تے کولی کسالنے اے 2 روٹیاں میں بھی کھانیاں نے بچیاں نے بھی کھانیاں نے تسی بھی کھاڑیاں نے تے 2 روٹیاں بمشکل سانو آنیاں نے تے مہمان بھی آ گیا ہے کوئی گل نہیں ہے دا جناب والا حل کڑ لینے آؤ جان دے ہو اگر بیوی سمجھدار ہوئے بیوی وفادار ہوئے تے کسے جگہ تے اپنے خامدنوں پریشان نہیں اوڑ دیں دی اور میں تے تھے ایک گل کرانگا بندہ چودری ادوں بن دے جدو گھر دی سمجھدار ہوئے ہے بندہ چودری بن دے ہو گئے کہ جدو گھر دی سمجھدار ہوئے اللہ جان دے بندہ بار بڑا چودری ہوتا ہے تے جنال کوئی 4 مہمان چلے جاننا تے جا کے انہوں کہے گا کوئی 4 کپ بنا
وہ آکھے گی میں تیرے پروڑیاں نو سانبھیا جاندا میرے کو آ گیا آپ بھی تے جناب 4 مہمان بھی لے کے آ گیا ایتھے ہی بندے دی چودراہٹ نکل جاندی ہے تے جے جناب گھر دی سمجھدار ہوئے چودرانی اچھی خاندانی ہوئے سنیا جی میری ماواں بہنا اپنے خاون دی اپنے بچے دی کسے جگہ تے کنڈ نہ لگن دیا کرو جے کوئی 4 جی آ جان آپ بھوکے رہ لیا کرو مہمان دے سامنے پیش کر دیا کرو اللہ اجر بھی دے گا اور تیرے خاون دی اللہ معاشرے اندر عزت بھی بنا دے گا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو طلحہ دی بیوی ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے سردار پریشان نہ گو اے 2 بچے نے بس انہاں نو تھکیاں دے کے تسلیاں دے کے سوال اینڈ دو پھر مہمان نو کھانا بھی کھلا دینے آئے اینج کر کے ماں نے جناب اندازہ لگائیے ماں دا دل کتنا بڑا ہوئے گا کہ اس ماں نے اپنے بچیاں نو بھوکیاں ساری رات سولا دیتا ہے اللہ اللہ تھپکیاں دیتیاں نے تسلیاں دیتیاں نے میں نے ایک ایک بات یاد آئی حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب ساڑھے گولی تھی آئے بھی نے فیصلہ بات دے بڑے بڑے پروفیسر وہ بات بیان کر دے کہ جدو میرا ایک دوست ہے انہیں نا یہ حدیث پڑھی نا صحیح البخاری دی کہ ایک ماں نے اپنے بچیاں نو بھوکیاں سلا دیتا کوئی سمجھ سے نہیں گل ہوندی یار کتنا انہاں بیبیاں دا ایمان تگڑا ہوئے گا وہ دوست نے میرے نال ذکر کیتا تو میں انہوں مشورہ دیتا کہ جے تو ویکھڑا چاہنا نا تے کوئی گل نہیں ہے جے کر کہ تو 8 کے دن گھروں غائب ہو جا تے 8 دنوں دا کوئی راشن بھی نہیں لے کے دینا اپنے گھر تے 8 دنوں تو بعد اپنے گھر جانا ہے تے نال ایک مہمان لے کے جانا نال کی کرنا ہے ایک مہمان لے کے جانا ہے وہ آندھا جی میں انجی کیتا 8 دن غائب ہو گیا 8 دنوں تو بعد گھر گیا تے نال ایک مہمان لے کے چلا گیا تے دروازہ کٹکٹایا کون جی دسیا جی میں کلا نہیں نال ایک مہمان بھی آیا ذرا سیڈ سے ہو وہ گھر دی سیڈ سے ہوئی تے کہندا میں بیٹھک کھولی تے بیٹھک کھولن تو بعد نا مہمان نو اتھے بٹھایا تے میں اپنی بیوی نو کیا کہ ایک چاہ دا کپ تے بنا ذرا مہمان دے سامنے پیش کریے انہیں پھر اگو جناب جو بیان کیتا ساجد صاحب آندے میں تے بیان نہیں کر سکدا مگر اینی ایک گل ہے کہ اے جڑے تیرے بچے جمے سن انہاں واسطے تو کلو دودھ نہیں چھڑ کے گیا انہاں دے فیڈر ادن دے خالی چلتے پے نے میرے بچے بھوکے سون بھوکے رون تے تیرے مہمان نو میں چاہ دا کپ دواں نکل جائے تھو اے نہ ہے کہ تینوں بھی میں جناب 5 فٹ کر دواں تے تیرے مہمان دی بھی میں طبیعت ٹھیک کر دواں چلا جا جدرو تو آیا ہے ادھر ہی اپنے مہمان نو لے جا او مہمان جڑا ہے نا وہ ڈول نال کرو باہر نکلیا آندھا کہ میں نو حدیث سمجھ آ گئی ادھوں دیاں بیبیاں دا ایمان بڑا تگڑا سی ہون دیاں بیبیاں دا ایمان ایڈا تگڑا نہیں جے اگر چاہتے ہو کہ نہ بیبیاں دا ایمان مضبوط ہو جائے تے پھر پلے نال بن انہاں بیٹیاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھا اور صحیح البخاری پڑھا انشاءاللہ جو صحابیات نے کردار پیش کیتا ہے انج اگلے کار جا کے تیری بہن بیٹی بھی کردار پیش کر جی نظر آئے گی اللہ اکبر اللہ صحابیہ ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے بھوکے سوا دیتے اور جناب والا گن جناب پیچھے جناب بیوی بچ گئی خامن بچ گیا مہمان بچ گیا ہن مہمان نے کھانا انی دیر کھانا نہیں جنی دیر میزبان نال بیٹھ کے کھانا نہ تناول کرے گا اللہ اکبر روٹیاں بالکل دو نے اور جناب والا ام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجے چنگیر اندر روٹیاں رکھیاں نے کولی سالن دی رکھیے نا تینج کر کے جناب پہنچیاں نے مہمان کھانے دی اندر جا کے کھانا سامنے رکھ دیتا ہے نا اور چراغ جیڑا ہے نا صحیح کرن دے بغانے نال اینج جناب پلو مارے ہے تے چراغ نو بجا دیتا ہے سنیا جے ایک حدیث دے جناب والا الفاظ نے 3798 نمبر صحیح البخاری دی روایت حوالے دا
ذمہ دار ہوں۔ پلو مار کے طلقہ نے چراغ بجھا دیتا ہے نا، کیونکہ بار پیچھے گھر دے اندر پلان ہویا سی نا، میں چراغ بجھا دوں گی، تسی اپنا ویلا منہ گلا لینا، خالی منہ گلائی جانا۔ اللہ دے نبی دا مہمان راج کے کھانا تناول کر لے گا، اسی بھی بھوکے سو جاواں گے، بچے بھی بھوکے سو جان گے۔ اللہ دے نبی دا پرونا راج کے کھانا کھا لے گا، عرشاں سے عرشاں والا راضی ہو جائے گا، مدینے چے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ سنیا جدرا اے انداز جدوں حضرت طلقہ گل سنانا آسان ہے، سننا آسان ہے، مگر دل تے ہاتھ رکھ کے گل سننا کیسا انداز ہوئے گا۔ حضرت طلقہ ابو طلقہ دا معاملہ جناب اللہ اپنے عرشاں تے سارا نوٹ کردہ پیا ہے، ویندہ پیا ہے نا۔ صبح کوئی ہے نا، فجر تو پہلا اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا بھائیوں سیرون علی انفسکم ولو کان بہم خصاصہ، یہ اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے نا۔ اور حضرت ابو طلقہ اللہ دے نبی دی خدمت اندر قادر ہوئے، میرا پیغمبر نالے قرآن پڑھی جاندہ پیا ہے، نالے ابو طلقہ دے چہرے والوے کے مسکرائی جاندہ پیا ہے۔ حضرت ابو طلقہ قریب آئے نے، سونیا کیوں مسکران دے پہ ہو، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی پیشی ہو گئی؟ اللہ دے نبی فرمانے رہے ابو طلقہ جیڑا تے تیری بیوی نے راتی جناب کارنامہ انجام دیتا ہے، وہ جناب والا ادانو اللہ نے اتنا پسند کیتا ہے، اللہ عرشہ تے مسکراندہ پہ ہے، میں مصطفیٰ زمین تے کیوں نہ مسکراواں؟ اور اللہ نے فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر میرے جناب والا بندے نو اپنے صحابی نو خبر دے دے، میں انہاں تے اتنا راضی ہویا ہے، میں ابو طلقہ تے طلحہ نو معاف کر کے مہمان نوازی کرن دی وجہ تو میں انہاں تے راضی ہو کے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سونیا یہ ایسے لوگ نے آپ انہاں نو طلب بھی ہے، آپ بھوک بھی ہے، مگر اپنی بھوک نو ترجیح نہیں دیتی، اپنی بھوک نو پرے ایک سیٹ تے رکھ دیتا ہے اور مہمان دی میزبانی دا خیال کیتا ہے۔ سونیا میں انہاں تے راضی ہو کے جنت عطا کر دیتی ہے۔ اندازہ لگاؤ نا کہ کیسا ایمان، آج ساڑھا ایمان ہے جدہ ہے، اسی دے جناب 4 بوٹیاں پکیاں ہونا ہے، کون ہے پتیلی پچھلے اندر رکھ کیا ہے، پتہ نہ لگے۔ فرمایا ہے جی کرنا، مہمان آئے، پڑوسی آئے، دوست آئے، فراخ دل ہونا چاہیے ہے، بھائی جو ہے تیرے سامنے پیش کر دیتا ہے، تم ہی کھا میں بھی کھانا ہے، رب تیرے تے بھی راضی ہو جائے گا، میرے تے بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر ایسا ساڑھا ایمان ہے، گل دی میرے ویرانو سمجھ، اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، وہ جنتی غر یار مدینے والے دا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، وہ جنتی ہر یار مدینے والے دا، وہ بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اللہ اکبر اللہ، مہمان دی مہمان نوازی کرنی ہے، اور مہمان دی مہمان نوازی ایسی کرو کہ مہمان تواڈے گھر چ جائے تے تانوں دعاواں دیندا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اگلا فرمان سنیے ذرا، اللہ اکبر اللہ، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ۔ اللہ دے نبی فرما دے جیڑا بندہ، دوسری روایت فرمایا جیڑا بندہ قیامت تے اللہ تے یوم آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے، فرمایا فلیکرم ضیفہ، فرمایا انہوں چاہیے
چاہیے جائزت کو اپنے مہمان دی عزت کرے خاطر تو وعدہ کرے جائزت کو جنج اللہ پاک نے بیان کی تھی نا جنج رسول اللہ نے بیان کی تھی صحابہ رض کرتے نے سونے آؤ کنج جائزت کو تو مراد کنج فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام اگر تواڈے گھر اندر کوئی مہمان آ جائے فرمایا جڑا پرونا ہے نا ایک دن تے کرال او دی چنگی جناب خاطر تو وعدہ کرنا تواڈے تے فرض کر دیتی ہے جویں نماز فرض ہے انج جناب مہمان دی خدمت کرنا فرض ہے اگے 2 راتاں تے 2 دن بچ گئے فرمایا اے 2 راتاں تے 2 دن او دی خدمت کرنا تواڈے تے مستحب ہے اس تو بعد اگر مہمان رہندا ہے جو گھر دے اندر چلدا پیا ہے اوہی چلائی جاؤ ہاں اگر کوئی اچھا کھلاندے ہو تے فرمایا وہ صدقہ ہوئے گا فرمایا ایک رات ایک دن مہمان دی خدمت اچھی کرنی گوشت کھمونا تواڈے تے کی ہے بولو تے 2 راتاں تے 2 دن خدمت کرنا مستحب ہے اس تو بعد خدمت دی کرو اچھی بات ہے نہ کرو تاں بھی اچھی بات ہے گھر جو میسر نے وہ سامنے پیش کر دو انج نہیں ہونا چاہیے ہاں جی کتھے ہو ہاں جی بھائی کی کہنا ہے میں جے تواڈا مہمان بننا چاہنا میں تے ملتان ہوں انج کرنا انج بھی نہیں کرنا اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کئی مہمان آن نہ کر تے کئی بندے جناب انہاں نال کنجوسی نال رویہ پیش کر اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کئی مہمان بھی پیچھو کشتیاں جلا کے آ جاندے نے ہن اسی جان دا نام لینا فرمایا نا بھائی 3 دن کسے دے گھر اندر رہو اس تو زیادہ مہمان کسے میزبان نو تنگی اندر ڈالنا پریشان نہیں کرنا کیونکہ کرام ورگے گھر نے کسے میزبان نو تسی تنگی اندر ڈالنا نہیں ڈالنا اگے آپ نے فرمایا مہمان کوئی تواڈے گھر اندر آ جائے نا تے فرمایا کہ انہوں تسی دروازے تک الوداع کرن واسطے بھی جاؤ کیسا یار اسلام ہے ساڑا اللہ اکبر 1-2 منٹ آئیے جناب کون بات اینڈ وال جاندی بھئیے غور کیجئے توجہ کیجئے اللہ اکبر اللہ اسلام کتنا پیارا مذہب گئے اسلام نے ہر چیز دے حقوق بیان فرمائے نے اس وجہ تو مہمان دے بھی حقوق بیان فرمائے نے اور جس نبی نے مہمان دی مہمان نوازی دا اتنا خیال فرمایا اور نبی مہمان نوازی کتنی زیادہ گردائے گا صحیح البخاری ہے اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلی وحی دا نزول کو گیا ہے نا پہلی وحی آئیے گارے کے رات اندر اقرا بسم ربک الذی خلق این کر کے قرآن نازل ہویا میرے پیغمبر ڈر گئے پریشان ہو گئے میرے پیغمبر کامتیاں کباندیاں اپنے گھر اندر پہنچنے نا فرمایا زملونی دسرونی عائشہ میں کمل دینا عائشہ میں چادر دینا خدیجہ میں چادر دیتے کمل دینا اللہ چادر دے دیتی گئی کمل دے دیتا گیا اللہ دے پاک پیغمبر تھوڑی دیر آرام فرمان تو بعد بیدار گوئے نینا تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انگارز کر دیا نے واہ خدیجہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں تیری شان تو قربان جاواں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انگارز کر دیا نے سونیا کی گلے تسی پریشان ہو کی گلے تسی جناب والا اینج خفا نظر ہوندے پہ ہونا اینج رنگ اڈیاں نظر ہوندہ پہ آئے سارا واقعہ بیان کیتا عائشہ اینج کر کے گارے کے رات دے اندر ایک جناب والا ایسا حالت اندر دے اندر جناب فرشتہ آیا میرے تو کلام تے جناب آیت نازل ہوئی نا اور میرا سینہ اتنا مضبوطی نال جناب دبایا میں ڈر گیا میں نے انج لگتا ہے کہ میری موت دا وقت قریب آ گیا ہے ہن سنیا جذرا تاریخی الفاظ سیدہ خدیجہ نے بیان فرمائے سیدہ خدیجہ بیان کر دیا نے کلا
واللہ لا یخزیک اللہ ابدا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا میرے سر تاج کیوں غم زدہ کندے پہ ہونا کیوں پریشان ہندے پہ ہونا میرے مصطفیٰ جی توجہ کرنا میرے مصطفیٰ جی غم نہ کرو پریشان نہ گو اللہ پاک تو انہوں کدی ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تو انہوں کدی رسوا نہیں کرے گا انہوں سیدہ خدیجہ نے میرے نبی دیاں خوبیاں بیان کی تھیاں میرے نبی دے اوصاف بیان کی تھے میرے نبی دیاں صفتاں بیان کی تھیاں انہاں صفتاں دی اندروں ایک صفت گئے فرمایا خدیجہ تو کنج کہہ سکنی ہے کہ اللہ میں نو ضائع نہیں کرے گا فرمایا سونیا تسی مہمانہ دی مہمان نوازی کر دے ہو تے جیڑا مہمانہ دی مہمان نوازی کرے اللہ نو کدی ضائع نہیں کرے گا سونیا کم نہ کرو کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا مہمانہ دی قدر کر دیو مہمانہ دی عزت کر دیو اللہ تعالیٰ تو انہوں کدی رسوا نہیں کرے گا اللہ بڑی شان و شوکت عطا کرے گا پتہ چلے آؤ مہمان نوازی کرنا اللہ نو بھی پسند ہے مہمان نوازی کرنا اللہ دے نبیاں نو بھی پسند ہے اور مہمان نوازی کرنا اسلام دا شیوا گئے آج تو بعد مہمان نوازی کرنے والے بن جاؤ خالق کائنات دا قرآن فرمایا حل عطا کا حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین